خواتین و حضرات، آداب۔ حقیقت یا فسانہ کی ایک نئی نشست میں واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال اور یہاں ٹورانٹو سے میں مرتضی حیدر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب 2 ہفتے بھی نہیں رہے کہ امریکہ میں الیکشن ہوں گے، صدارتی الیکشن ہوں گے، جہاں فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس جو ہے مقابلہ کر رہی ہیں، اور اسی الیکشنز میں جہاں دیگر کمیونٹیز ایکٹیو ہوئی ہیں، وہاں پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کے ریزلٹس میں ان کا بھی کوئی اثر ہو، ان کی بھی کوئی اس میں کنٹریبیوشن ہو۔ اس لیے وہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر کچھ ایکٹیویشن بھی کر رہے ہیں، کچھ ایکٹیویزم بھی کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس میں پاکستانی کمیونٹی کا فائدہ ہو، یا یہ کہ ان کی یہ تمام تر کوششیں جو ہیں کچھ زیادہ پارٹیزن ہیں۔ یہ جاننے کے لیے چونکہ ہمارے دوست انور اقبال واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، سو ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی کس حد تک انوالو ہے امریکہ کی صدارتی الیکشن میں، اور کیا وہ اس طریقے سے انوالو ہے کہ جس طریقے سے کسی بھی کمیونٹی کو انوالو ہونا چاہیے۔ انور، خوش آمدید۔ مہربانی آغا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات تو پہلے سے طے تھی کہ آج یا کل پاکستانی کمیونٹی نے انوالو ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے امریکہ کے سیاسی پروسیس میں۔ اب وہ اس لیے کہ ہم نے یہ تجربہ کر کے یہ ہم نے یہ چیز دیکھی انگلینڈ میں، جب نئے نئے لوگ آئے وہاں بھی لوگ انہوں نے سارا جو وقت اپنا صرف کیا اپنی معاشی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس میں 2-3 نسلیں گزر گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو وہیں کے جم پل تھے وہ پھر اس سٹیج پہ پہنچے جہاں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا برطانیہ کی مقامی پالیٹکس میں، نیشنل پالیٹکس میں، اور اب وہ مقامی سے لے کے نیشنل تک ہر سطح پہ بہت پرومنٹ، بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں ذرا کام دیر سے یہ شروع ہوا، اس لیے کہ یہاں آئے بھی دیر سے تھے۔ اب یہاں بھی وہ نسلیں آ گئی ہیں جو مقامی پالیٹکس انوالو ہو رہی ہیں، جو امریکہ کی قومی پالیٹکس میں انوالو ہو رہی ہیں۔ اب لیکن اس میں ایک جو ذرا تھوڑی مختلف بات یہ وہی ہوئی کہ جو انوالومنٹ کا ان کا آغاز ہے ہوا تو بہت بڑے پیمانے سے اچانک ایکٹیو ہو گئے اس الیکشن میں، سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن ہوئی جو ہے اس کی وجہ لوکل نہیں ہے، وہ ہے پاکستانی، کہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پی پی پی، اس کی وجہ سے وہ یہاں کی لوکل پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئے۔ کون ایکٹیو ہوئے ہیں؟ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کم از کم شمالی امریکہ میں، یعنی امریکہ اور کینیڈا میں، پی ٹی آئی کی سپورٹرز کی تعداد پی ایم ایل این اور لیگی سپورٹرز سے کہیں زیادہ ہے۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ بات آ گئی ہے کہ صدر ٹرمپ آئیں گے تو چونکہ وہ مل چکے ہیں عمران سے، اور انہوں نے عمران کے بارے میں ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ اس آدمی کا کیا ہوا جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا، تو وہ آتے ہی عمران خان کو رہا کروا لیں گے اور پی ٹی آئی کو اجازت دلوا دیں گے کہ پاکستانی پالیٹکس میں آزادی سے حصہ لے اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی۔ اچھا، یہ بالکل اس طرح کے خواب ہیں جیسے پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں، بچپن سے بوڑھے ہو گئے، اس طرح کے خوابوں پہ بلیو کرتی رہی ہے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صدر بائیڈن سے کوئی مختلف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں افغانستان اور پاکستان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا یہاں 10-15 سال تک کہ جو اسٹیٹ آف دا یونین ہر سال جو اسپیچ ہوتی ہے صدر کی، اس میں ہمیشہ افغانستان اور پاکستان کا ذکر ہوتا تھا، اور اب دیکھیے کئی سال گزر گئے تک کبھی ذکر نہیں ہوا۔ اسٹیٹ آف دا یونین چھوڑ دیں، جو دوسری بڑی تقاریر ہوتی ہیں اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا، صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں ہو جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہاں پاکستانی جرنلسٹ سوال پوچھتے ہیں، ورنہ اپنی طرف سے کسی معاملے کو نہیں اٹھاتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال میں اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ وہ اچانک اتنا انٹرسٹ لیں گے پاکستان کے معاملات میں کہ وہ نہ صرف عمران خان کو وہ جیل سے باہر نکلوائیں گے بلکہ ان کو وزیر اعظم بھی بنوا دیں گے۔ اچھا، اس دھوکے میں جو یہاں کی کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں، یہاں کے کچھ لوگ، کمیونٹی نہیں کہوں گا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ٹرمپ کا، اور وہ یہ عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ بھائی، جو انڈیویجولی فیل کرتے ہیں وہ ضرور ساتھ دیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے، ان کو حق حاصل ہے ساتھ دینے کا۔
لیکن یہ تاثر پیدا کرنا غلط ہے کہ پاکستانی کمیونٹی پوری کی پوری ٹرمپ کے ساتھ ہے یا ٹرمپ کے مخالف ہے یا ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی ایک کمیونٹی کو کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی سے نتھی کرتے ہیں تو پھر ایک ساتھ دو کام ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے سپورٹر ہیں تو ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں کے مخالف ہیں. جس کو آپ اپنا مخالف گردانتے ہیں وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. اب امریکہ میں جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے ہمیشہ سے جو سب سے مفید رہے ہیں وہ ہیں ڈیموکریٹس، کیونکہ وہ اس معاملے میں فیل کرتے ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے، اس میں پروگریسو مائنڈیڈ لوگ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹس کا آنا امریکہ کے لیے اچھا ہے، برا نہیں ہے، اور وہ امیگرینٹس کی حمایت کرتے ہیں، ان کو امیگرینٹس کے ووٹ پڑتے ہیں، ان کے بھی مفادات ہیں اس میں، امیگرینٹس سے ان کو ڈونیشن ملتے ہیں الیکشن کے لیے. اب اگر آپ یہ تاثر دیں گے کہ ٹرمپ صاحب پاور میں آ گئے تو وہ بھی کچھ ایسا نہیں کریں گے عمران خان کے لیے، لیکن وہ ایک کام اور کریں گے جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں. انہوں نے ان الفاظ میں کہا کہ امریکہ جو ہے امیگرینٹس کا گاربیج کین ہے، جس میں ساری دنیا نے اپنا گاربیج پھینک دیا ہے، اس سے بدبو اٹھ رہی ہے، اور میں آؤں گا تو صفائی کروں گا، سارا گاربیج نکال پھینکوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں کہ 19ویں صدی کا قانون ہے ایک جس کے تحت انیمی کمبیٹنٹ کے خلاف فوج استعمال کی جا سکتی ہے، تو میں انلیگل امیگرینٹس کو انیمی کمبیٹنٹ ڈکلیئر کروں گا، ان کو فوج کے ذریعہ پکڑوا کے بھیجوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لیگلی رہ رہے ہیں، جو شہری ہو گئے ہیں، ان کو بھی انکریج کیا جائے گا کہ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. اب یہ ایجنڈا جو ہے کسی طرح بھی کسی امیگرینٹ کو سوٹ نہیں کرتا، خاص طور پہ پاکستانیوں کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ان کمیونٹیز میں شامل ہیں جن کو ریپبلکنز اور بہت سارے امریکی پسند نہیں کرتے، تو آپ کو ایسے لوگوں کی سپورٹ چاہیے جن کا گوشہ آپ کی طرف نم ہو. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سارے کے سارے وہ جا کے ڈیموکریٹس کی بورڈز پہ بیٹھ جائیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیالات، ان کے تصورات جو ہیں وہ ڈیموکریٹ سے ملتے ہیں، وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ جائیں. جو کنزرویٹو سوچ رکھتے ہیں مثلاً گیز اور لیزبینز کے حوالے سے، ابارشن کے حوالے سے اور دوسرے ایشوز پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ زیادہ قریب ریپبلکنز کے، وہ ریپبلکنز کی طرف چلے جائیں، ان کو ووٹ دیں. لیکن ایک ایسی موہوم امید پر کہ ٹرمپ آ کے چھڑوا دیں گے، اور بار بار جو آپ کے جو ٹی وی کے ہمارے جو مبصرین ہیں جو اپنے ٹاک شوز میں آتے ہیں، وہ بار بار یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کیونکہ عوام پاکستان میں یہ سننا چاہتی ہے، اس سے ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہو گیا. دیکھیں امریکہ کے دباؤ کے تحت انہوں نے عمران خان کی بیگم کو چھوڑ دیا، عمران خان کی بہنوں کو چھوڑ دیا، اب عمران خان کو کچھ دنوں میں چھوڑنے والے ہیں. ایسا کچھ یار امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، وہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. اور دیکھیے آگے آگے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اپنے حساب سے کام ہو رہا ہے. وہاں ہم پاکستان کی پالیٹکس پاکستان میں لڑیں، امریکہ میں اپنے مفادات کی جنگ کریں. آپ کا مفاد کس میں ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مفاد صدر ٹرمپ اور ان کے اینٹی امیگرینٹ جو وہ ہے سٹینس ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو کریں، اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا تو نہ کریں. انور، میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ جب پچھلی مرتبہ الیکشن ہوا تو اس میں جب جو بائیڈن جیتے تو اس میں جہاں پاکستانی تو نہیں، جہاں مسلمانوں کی تھوڑی ووٹ بینک ہے، جیسا کہ ڈیٹرائٹ ہے مشیگن میں، وہاں کافی عرب لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا، اوپنلی سپورٹ کیا تھا ڈیموکریٹک ٹکٹ کو. مگر اب ایسا نہیں ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے، جو پھیلتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے بائیڈن کی سرکار نے، جس میں کمالا ہیرس شامل ہیں، ایک وہ ان کو اس میں شامل ہیں، وہ اس میں چونکہ جنگ کے لیے سارے ہتھیار یہی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہی ان کی مخالفت میں ہوں گے ڈیموکریٹس کے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور ان کا شاید خیال یہ ہو کہ اگلا جو صدر آئے گا چاہے وہ ریپبلکن ہو وہ شاید کچھ اس میں تبدیلی لائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی شامل ہے پاکستانیوں کی سوچ میں، یا وہ اس سے بالکل اس کو نظر انداز کیے بیٹھے؟ بالکل ہے، لیکن اس پہ غور کریں. اس وقت ایک فلسطینی امریکن طلائب جو ہیں وہ ممبر ہیں کانگریس کی، ایک صومالی امریکن جو ہیں الہام عمر، رشیدہ طلائب اور الہام عمر بھی ممبر ہیں، ایک امریکی مسلمان ہیں وہ بھی ممبر ہیں. وہ
تینوں کے تینوں بہت ایکٹیو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی میں ابھی، خاص طور پر رشید طلحہ جو کہ فلسطین کے معاملے میں بہت اوپنلی بولتی ہیں. وہ کہتی ہیں میرا پرسنل مسئلہ ہے، میں نے بولنا ہے، میری فیملی وہاں پھنسی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ تنقید کر رہی ہیں صدر بائیڈن کی پالیسیز پہ، وہ ڈیموکریٹس پہ تنقید کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں جو پروگریس. لیکن وہ اس کی یعنی ٹرمپ کی حمایت نہیں کر رہی، تنقید جو ہے ہاں وہ بالکل الگ ہے ٹرمپ لیکن حمایت کرنا. کی وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ بالکل اس میں سینسٹیو ہو. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ دوسری پارٹی، دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. صدر ٹرمپ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسرائیل کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ اس معاملے کو فائنلی حل کر لے. اور فائنل حل اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب یہی فائنل حل ہے کہ ان کو وہاں سے فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکال دیا جائے. صدر ٹرمپ کے جو داماد نے جو پچھلی کیبنٹ میں شامل تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے غزہ کا، وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں بہت زبردست قسم کے ٹورسٹ فلیٹس بن سکتے ہیں، اپارٹمنٹ بن سکتے ہیں، اور وہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی اس کو فلسطینیوں کو ہٹا کے وہ ٹورسٹ اپارٹمنٹ بنایا جائے اور وہ ٹورسٹ ریسورٹ بنایا جائے. اچھا پھر ٹرمپ وہ صدر ہیں جنہوں نے یروشلم کو تسلیم کیا اسرائیل کے کیپٹل کے طور پہ. پھر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ لبنان کا مسئلہ بھی اسرائیل حل کرے، ایران کا مسئلہ بھی حل کرے. یعنی وہ، اور حل کرنے سے مراد وہ بات چیت کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ملٹریلی حل کرے. تو جب آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو وہ اسرائیل کو نہ صرف موقع دیں گے بلکہ زیادہ شدت سے اس بات کو امپلیمنٹ کریں گے. اور وہ کم از کم زبانی صحیح ڈیموکریٹس دو ریاستی جو ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے، دو ریاستی حل جو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک ریاست فلسطینیوں کی ایک اسرائیل کی ہونی چاہیے. ٹرمپ تو اس بات پہ بالکل بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے دو ریاستی جو تھیوری ہے وہ جھگڑے کا گھر ہوگا، وہ بس ایک ہی ریاست ہونی چاہیے اور وہ اسرائیل کی ہونی چاہیے. تو آپ اس پہ غور کریں گے نا، جذباتی ہو کے ایک طرف تو نہیں چل پڑیں گے. ایک حقیقت ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، مجھے ہمارے لوگوں کی بات نہیں سمجھ آتی. یہاں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی خواتین اس طرح پردہ کیوں نہیں کرتی، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح گیس کو کیوں کھلی چھٹی ہے، اس طرح شراب کیوں پی جاتی ہے. بھائی آپ کوئی مسلمان فاتح بن کے ایک آپ نے عیسائی ملک پہ قبضہ نہیں کیا کہ آپ کے خیالات نافذ کر دیے جائیں. آپ نے یہاں نہ لی ہے، آپ کے خیالات نافذ نہیں کریں گے. یہ معاشرہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں عام افراد میں بھی ایک واضح ہمدردی پائی جاتی ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ ہمدردی رہے گی، مسلمانوں کے کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گی. یہ پوری 500-600 سال کی اس سے بھی پرانی ہسٹری ہے، اور وہ اس میں بہت خون خرابہ ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے یہودی کا. اس کے بعد مغربی معاشرہ جو کچھ دوسری جنگ عظیم میں ہوا، اور اس کے بعد کے نتیجے میں مغرب میں گلٹ کا احساس ہوا، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں یہودی کی حمایت کرنی چاہیے. ورنہ 1940 تک اسی نیو یارک میں ریسٹورانٹوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ جوز ناٹ الاؤڈ. وہاں سے یہاں سفر ہے. نیو یارک کی جو یونیورسٹی ہے، کولمبیا یونیورسٹی، وہ باقاعدہ ڈسکریمنیٹ کرتی تھی یہودیوں کے خلاف ان کو ایڈمیشنز دینے میں. تو یہ اچھا انور، یہ ساری باتیں بجا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب جو اگلا آپ سے سوال کروں گا، ایک تو یہ کہ وہ سوال طویل ہے تو معذرت، لیکن یہ کہ وہ سوال پاکستان سے متعلق ہے، لیکن اس کے لیے ایک کانٹیکسٹ میں آپ سے پریزنٹ کرتا ہوں، پھر سوال کرتا ہوں. کانٹیکسٹ سے پہلے یہ کہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہمشیرہ بھی، دونوں بہنیں جیل میں ہیں، اور شاید ان کی بیل ہو گئی نکل آئے، لیکن خان صاحب جو ہیں ابھی تک وہ جیل میں ہیں. ان کی بیگم کو بھی ابھی رہائی ملی. اچھا، خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا، ان کی صاحبزادی کو جیل میں ڈال دیا، نواز شریف کے چھوٹے بھائی کو جیل میں ڈال دیا، نواز شریف کے بھانجے بھتیجے سب کو جیل میں ڈالا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا رہا. اچھا، تو ہمیں یوں محسوس ہوگا، پاکستانی دیکھیں گے، وہ سوچیں گے کہ شاید ہم میں ہی کوئی مسئلہ ہے کہ ہم یہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، یہ بدلے کی سیاست کرتے ہیں. تو اب کانٹیکسٹ جو آپ کو میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا اگر ہم اتنے برے ہیں تو بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی ٹرانسفر آف پاور آسانی سے نہیں ہوتا. جو بھی حکومت میں آتا ہے یا جو بھی حکومت میں آتی ہے وہ دوسری کو جیل میں ڈالتی ہے. تو یہ وہاں بنگلہ دیش کی کہانی ہے پچھلے سال. پھر یہ سوال کرنے کا مقصد سے اس لیے تھا کہ 2 دن پہلے خبر آئی، وہ تھی ایک ایسے ملک سے کہ جو پاکستانیوں کے ریڈار پر نہیں ہے، اس کا نام ہے پیرو. یہ لیٹن امریکہ کا ملک ہے. تو جب وہاں الیکشن ہو رہے تھے 2000 کی اوائل میں، تو میں الیکشن کور کرنے کے لیے وہاں گیا، اور میرے سامنے وہاں جو ہے ڈاکٹر تولیدو، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے، وہ وہاں الیکٹ ہوئے پریزیڈنٹ. 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ ان کو 20 سال کی سزا ہو گئی ہے اور اب وہ جیل جا رہے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ غیر ممکن ہے کہ یہ شاید جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ہیں،
ان کی ہاں یہ روایت ہو کہ جو حکمراں ہیں شاید وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالنا پڑے. تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو پھر مجھے جو ہے فرانس کے صدر جو ہیں ان کا خیال آ گیا، سارکوزی کا. انہوں نے بھی جیل کاٹی. اس سے پہلے فرانس جو دوسرے صدور تھے ان پر بھی کرپشن کے چارجز لگے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم منفرد ہیں دوسرے ممالک سے کہ پاکستان میں جو یہ بدلے کی اور یہ سیاست چلتی ہے کہ جس میں دوسرے کو خامخواہ جیل میں ڈالا جائے یا ضرورن ڈالا جائے، یا یہ کہ یہ پوری دنیا کے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چند ممالک کو چھوڑ کے ٹرانسفر آف پاور جو ہے اب وہ سموتھلی نہیں ہوتا. اور یہاں تک کہ امریکہ میں بھی اگر 6 جنوری والا معاملہ جو اگر آپ کو یاد ہو اگر وہ بڑھ جاتا تو شاید امریکہ میں بھی ٹرانسفر آف پاور سموتھلی نہ ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہاں انہوں نے ان الزامات کو ثابت کیا عدالتوں میں، ثابت ہوئی، اس کے بعد سزا ہوئی. ٹھیک ہے، تو ایک شفاف پروسیس تھا جوڈیشل پروسیس تھا. یہ جو معاملات ہوتے ہیں زیادہ تر تیسری دنیا کے ممالک میں یا جن ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ عدالتی نظام غیر جانبدار نہیں ہوتا، صاف اور شفاف نہیں ہوتا. اس پہ دباؤ ہوتا ہے انتظامیہ کا، اور انتظامیہ کے دباؤ کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. جہاں عدالتی نظام صاف اور شفاف ہو وہاں فیصلے میرٹس پہ ہوتے ہیں. بالکل سیاستدانوں کو سزا ہو سکتی کیوں نہیں سکتی، ہوتی ہے، لیکن اس پہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کو عدالت میں انصاف ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی جب یہ سزا ملی ہے. صحیح. ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ عدالتی نظام جو ہے ماتحت ہے انتظامیہ کے، اور انتظامیہ اس طرح کا دباؤ ڈالتی ہے کہ جج بے وقت ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں اس کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے. اب پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا کہ اب جو پچھلے دنوں ترامیم ہوئی اس سے جو عدالتی نظام مزید ماتحت ہو گیا انتظامیہ کے بجائے آزاد ہونے کے. تو ایسے ماحول میں تو ظاہر جو فیصلے ہوں گے ایک تو متنازع ہوں گے اور ایک غیر منصفانہ ہوں گے. بہت شکریہ انور صاحب. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں عدالتیں آزاد ہوں، جہاں انصاف دستیاب ہو، وہاں ایسے فیصلوں کی تعظیم ہوتی ہے، انہیں مانا جاتا ہے. لیکن جہاں ممالک میں انصاف اور عدالتیں آزاد نہ ہوں تو وہاں مسئلے کھڑے رہتے ہیں. جس طرح کہ مجھے یاد آتا ہے افتخار عارف کا شعر کے سوال حرمت میزان بے توفیق کے بعد جو زیر آستی تھا وہ خنجر سامنے ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. خدا حافظ.